السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اتوار کو تلنگانہ سیکریٹریٹ پر تالا ڈال دیا جائے گا۔ تمام سرگرمیاں بی آر کے بھون منتقل۔ دسہرہ تہوار سے قبل انہدامی ٹینڈر طلب کرنے کا امکان۔ ورنگل شہر کے ماسٹر پلان کو جلد ہی قطعیت دی جائے گی۔ ماسٹر پلان سے عوامی نمائندوں کو کے ٹی آر نے کرایا واقف۔ اخلاص کے ساتھ غریب اور مستحقین کا علاج کرنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو مشورہ۔ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز اسپورٹس ویک کا بیرسٹر وی سی کے ہاتھوں افتتاح۔ اور شوہر کو تیسری شادی سے روکنے والی خاتون زدوکوبی کا شکار۔ بھری محفل میں شوہر کا حملہ۔ مقدمہ درج کرنے میں پولیس کا پس و پیش۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کو اتوار کے روز تالا ڈال دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں عام انتظامیہ نے احکامات جاری کرتے ہی جنگی خطوط پر منتقلی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق دسہرہ تہوار سے پہلے عمارتوں کی انہدامی کے لیے ٹینڈرز طلب کیا جائے گا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے ڈیزائن کو قطعیت دیں گے۔ نومبر سے تعمیراتی کام کا آغاز ہوگا۔ واضح ہے کہ سیکریٹریٹ کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے خلاف عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، لیکن حکومت پر امید ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، کیونکہ عدالت کے فیصلے کے بعد حکومت نے ارم منزل میں اسمبلی تعمیر کرنے کے ارادے کو ترک کر دیا ہے۔ اس کے بجائے کانسٹیٹیوشنل کلب تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا بجٹ اجلاس میں ذکر بھی کیا گیا تھا۔ اس لیے حکومت اس سمت تیزی سے پیش رفت کر رہی ہے۔ اب جبکہ سیکریٹریٹ کو مقفل کر دیا جا رہا ہے تو سرکاری کام کاج بی آر کے بھون سے ہوگا، لیکن اب تک بی آر کے بھون میں کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ ایسے میں وزراء اپنے متعلقہ دفاتر سے کام کریں گے۔ اتوار کے دن کسی کو بھی داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے تالے کی چابی چیف سیکریٹری کے پاس ہوگی۔ اتوار کے دن سے مساجد میں نماز ہوگی اور نہ ہی مندر میں پوجا ہوگی۔ اس معاملے میں حکومت نے اب تک کوئی واضح موقف ظاہر نہیں کیا۔ آیا مساجد اور مندر کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو آباد رکھا جائے گا؟ اس سلسلے میں مسجد کے امام کو بھی کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی منتقلی کے بعد عوام کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وزیر اعلیٰ نے وزراء کو ہدایت دی ہے کہ وہ منسٹرز کوارٹرز میں عوام کے لیے دستیاب رہیں، کیونکہ وزراء متعلقہ دفاتر سے کام کریں گے۔ جب تک بی آر کے بھون میں ان کے چیمبرز کا کام مکمل نہیں ہو جاتا، وہ عوام کے لیے منسٹر کوارٹرز میں دستیاب رہیں۔ اس کے علاوہ وزراء سے ملاقات ان مقامات پر کر سکتے ہیں۔ اس کے تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا دفتر میٹرو ریل آفس بیگم پیٹ، محمد محمود علی ڈی جی پی آفس، کے تارک راما راؤ ماساب ٹینک میونسپل کمپلیکس، ہریش راؤ این آر بھون لکڑی کا پل، ستیاوتی راٹھوڑ اور کے ایشور سنکشیما بھون، جی کملاکر 20ویں کمیشن خیرتآباد، پی اجے آر ٹی اے آفس خیرتآباد، سبیتا اندرا ریڈی ایس سی ای آر ٹی بشیر باغ، ای راجندر اور ٹی سرینواس یادو بی آر کے بھون، اندرا کرن ریڈی انڈومنٹ دفتر بگل کنٹا، ای دیاکر راؤ رنگا ریڈی ضلع پریشد خیرتآباد، جگدیشور ریڈی منٹ کمپاؤنڈ برقی دفتر، نرنجن ریڈی ہاکا بھون، ملا ریڈی جوبلی ہلز خواتین و اطفال بہبودی بھون، پرشانت ریڈی ای این سی دفتر ارم منزل اور سرینواس گوڑ رویندر بھارتی۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ بہت جلد ورنگل شہر کے ماسٹر پلان کو قطعیت دی جائے گی۔ اس سلسلے میں حیدرآباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں وزراء ای دیاکر راؤ، ای راجندر اور ورنگل سے تعلق رکھنے والے ارکان مقننہ بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران وزیر کے تارک راما راؤ نے عوامی نمائندے کو ماسٹر پلان کے مسودے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پلان کی تیاریاں کے دوران 4000 تجاویز اور مشورے کا احاطہ کیا گیا۔
वजीर मौसूफ ने बताया कि 2041 तक शहर की जरूरियात को नजर में रखते हुए प्लान तैयार किया गया है। इन्होंने कहा कि हर असेंबली हल्के में नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा। मास्टर प्लान से अवाम के राय मशवरा हासिल किए जाएंगे। इन्होंने अवामी नुमाइंदों से भी ख्वाहिश की है कि वो भी अपने हल्के से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करें। वजीर ने बताया कि तमाम के मशवरों और तजावीज़ का जायजा लेने के बाद ही मास्टर प्लान को क़तियत दी जाएगी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर अजहरुद्दीन ने टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव से मुलाकात की है। उनके हमरा पैनल के मुंतखब अरकान भी थे। इस मौके पर केटीआर ने अजहरुद्दीन से कहा कि क्रिकेट के फरोग के लिए पूरा ताउन करेंगे। अजहरुद्दीन ने कहा कि वो भी 33 अजला से काबिल क्रिकेटर खेलने वालों को लाकर क्रिकेट को फरोग देंगे। अजहरुद्दीन ने कहा कि वो इसी सिलसिले में केटीआर से मुलाकात की है। इन्होंने कहा कि हुकूमत खेल को फरोग दे रही है और वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात करेंगे और सियासत से बालातर होकर क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करने की दरख्वास्त करेंगे। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुगलिया दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर थी। मईशत की तदवीन करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे सनतकार दादा भाई नूरोजी, आरसी दत्ता और दूसरों का हवाला देते हुए मजलिस के सदर ने कहा कि वो ये बात नहीं कह रहे हैं बल्कि मईशत के तारीखदान ने इसको तहरीर किया है। हिंदुस्तान की गिरती हुई मईशत उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरजीहात का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि रोजगार की शरह 6% तक सुकड़ गई है, घरेलू पैदावार 5% हो गई है, कई सनती इदारे ले ऑफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नज्म ज़ब्त की इब्तर सूरत हाल पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि योगी की तरह जाफरानी कपड़े पहनने वाले स्वामी चिन्मयानंद ने एक तालिबा का जिनसी इस्तेहसाल किया। वो लड़की अब जेल में है और स्वामी चिन्मयानंद हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं। उन्नाव इस्मत रेजी वाक़े का मुलजिम बीजेपी कायद संगर का भी इन्होंने जिक्र किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वालों के दौर में बेटी सलामत नहीं है। इन्होंने मुल्क की गिरती हुई मईशत पर तशवीश का इजहार किया और वज़ीर आला यूपी को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस्मत से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और जो लोग इस तरह बना दिए जाते हैं उनके एक्सपर्टीज इकोनॉमी नहीं है। उनके एक्सपर्टीज मैं जानता हूं क्या है, दुनिया जानती है, उनके कई रिकॉर्ड भी हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि अगर उनको नहीं आता है तो किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। जब जहांगीर बादशाह थे उस जमाने में हिंदुस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड के जीडीपी को हम लोग 25% हम प्रोवाइड करते थे और जब औरंगजेब बादशाह बने तो हमारी इकोनॉमी चीन से बढ़ गई। ये कौन कह रहा है? ये ओवैसी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है एंगस मैडिसन। एंगस मैडिसन सारी दुनिया में वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, उनकी किताब है, स्टडी है, वो कहते हैं। दूसरा और कौन कहता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी तो सारी दुनिया जानती है, अब इनको नहीं जानते तो क्योंकि ये आज़ादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिए। दादा भाई नौरोजी ने ये कहा कि पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल, उसमें कहा कि 1800 के बाद इंडियन इकोनॉमी गिरती गई। तीसरा आरसी दत्त की किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें बात कही गई। अब हम ये बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं योगी जी से, मोदी जी से कि आपने तो 5 साल पहले कहा था कि हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनेगी, अब तो हम फ्रांस से नीचे हो गए, 7वें नंबर पे भी आ गए। अब हम जीडीपी 5% पे आए, इसका जिम्मेदार कौन है? योगी जी, मोदी जी? ओवैसी तो नहीं है ना, आपकी सरकार है। इस देश ने आपको 300 से ज्यादा एमपी दिए, जीडीपी 5% पे आ गई। आपने 1,75,000 करोड़ आरबीआई से लिया, किसको दिया भैया? आपने हिंदुस्तानी गरीबों को दिया, आपने दौलतमंदों को दे दिया। कॉर्पोरेट टैक्स आप कम करने का बाजा बजा रहे हैं, वो फायदा किसको होगा? किसी को रोजगार मिल रहा है? हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 6% हो चुका है, ले ऑफ्स हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हर जगह परेशान है, बैंक्स को परेशान है। तो हम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहे हैं
کہ سر جو آپ کا کام ہے نا اس پہ توجہ دیجیے, آپ ان چیزوں میں مت جائیے, یہ الگ معاملہ ہے, خواہ مخواہ اس میں جا رہے ہیں آپ پھنس جائیں گے, بدنام ہو جائیں گے, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. ہم ان سے اتنا اپیل کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں کہ سر ایک سوامی ہے جو آپ ہی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں, انہوں نے ایک لڑکی کا ریپ کیا, وہ لڑکی جیل میں ہے اور وہ سوامی اسپتال میں ہے. سر اس سے تو انصاف کر لیجئے. آپ کی سرکار کا بہت بڑا پروگرام ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, سنگر آپ کا ایم ایل اے ہے سر, وہ تو گاڑی لاری دوڑا کر کسی کو مارنے کی کوشش کیا جس کی اس نے ریپ کیا تھا, اس پر توجہ دیجئے. دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے اس پر توجہ دیجئے. سر جو کام آپ کی ذمہ داری اس پر توجہ دیجئے, اور اکانومی کے بارے میں آپ جو میں نام لیا ان کو پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ شعبے میں ریسکیو فورس عملے کے لیے 2 ویلر گاڑیوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر میئر رام موہن, انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ وشوجیت کے علاوہ دیگر موجود تھے. ان گاڑیوں کی مدد سے ہنگامی حالات میں جلد سے جلد پہنچا جا سکتا ہے اور حالات کو قابو میں کرنے میں یہ گاڑیاں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ حضور نگر میں کسی پر غلط مقدمات عائد نہیں کیے جا رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں امن و امان برقرار ہے. انہوں نے کہا کہ روہنگیوں کو حکومت پناہ دے رہی ہے, یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے. پولیس تقررات شفافیت کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں. اس معاملے کی خود وزیر اعلیٰ نگرانی کر رہے ہیں. اگر کوئی بے قاعدیوں کا ثبوت ہو تو اس کی تحقیقات کی جائے گی. انہوں نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سرپنچوں کی گرفتاری کا ان کو علم نہیں. اگر پولیس غیر ضروری مقدمہ عائد کرے گی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اظہر الدین TRS میں شامل ہو رہے ہیں, اس کی اطلاع نہیں ہے. پارٹی میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب. وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حج کے دوران حادثے میں زخمی ہونے والے مجیب نامی شخص کو 95 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا. اس موقع پر محمد محمود علی نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت نے یہ رقم جاری کی ہے. محمد محمود علی نے بتایا کہ KCR کی کوشش کی وجہ سے سعودی حکومت نے علاج کے لیے یہ رقم جاری کی ہے. صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے میڈیسن کے طلباء سے کہا ہے کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ مظلوم غریب و مستحق افراد کا علاج کریں, اپنے کردار کے ذریعے انسانیت کی خدمت کریں. صدر مجلس دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کے سالانہ اسپورٹس و کلچرل ویک کا افتتاح کر رہے تھے. طلباء سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کی تعلیم کا زندگی کا منفرد تجربہ ہوتا ہے. زندگی کے لیے یہ لمحات یادگار ہوتے ہیں. ڈاکٹر, انجینئر, وکیل یا کسی دوسرے پیشے سے جڑنے والے طلباء تعلیم کے ساتھ اپنی جسمانی صحت پر بھی توجہ دیں. اس لیے جب تک جسمانی صحت بہتر نہ ہو ان کی تعلیم کا ثمر مکمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنے دور طالب علمی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں جو دوست بنتے ہیں وہ زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں. انہوں نے سالانہ اسپورٹس و کلچرل ویک کے منتظمین کو مبارکباد پیش کی. دکن کالج کے چیف ایڈمنسٹریٹر کرنل پرشاد, سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل ڈاکٹر مظہر الدین علی خان, ڈاکٹر ماجد عادل, ڈاکٹر اعجاز حسین, ڈاکٹر اشفاق حسن اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے. اور اس میں ضروری ہے کہ آپ صرف تعلیم کی طرف ہی توجہ نہ دیں بلکہ زندگی میں اللہ نے جو اس کائنات کا خالق ہے اس نے بہت سی چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں اور ہم تمام کو ان چیزوں سے استفادہ بھی حاصل کرنا ہے. اور میری نظر میں کامیاب اسٹوڈنٹ وہ ہے جو صرف گولڈ میڈل نہ حاصل کرے بلکہ ہر میدان میں وہ حصہ لیں. یقیناً لائبریری میں بیٹھ کر 8 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, مگر اگر آپ 5 گھنٹے لائبریری میں 2 کتابوں کو اگر آپ پڑھ بھی لیں گے یا 300-400 صفحات کو آپ پڑھ بھی لیں گے
اور اگر آپ 10 قدم چل کر اگر آپ کی سانس پھولتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آپ جو چیز کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو آگے جا کر بہت تکلیف پہنچائے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو یہاں پر آپ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس کالج کے اس تاریخی موقع کو، اس تاریخی وقت کو ایک یادگار بنائیے. اور اس کو یادگار بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو سپورٹس میٹ کالج انتظامیہ کی طرف سے جو کیے جاتے ہیں اس میں آپ آگے بڑھیے، حصہ لیجئے، اور یقیناً یہ چیزیں آپ کو زندگی میں بہت فائدہ مند ہوں گے. آپ تو ایک ایسی ڈگری حاصل کرنے جا رہے ہیں جس کی بنا پر آپ بہت سے لوگوں کا علاج کریں گے. اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے بہت سے غریب اور بیمار لوگوں کو شفا دے گا، اور یقیناً آپ کی علم کی بنیاد پر اللہ آپ کو ایک ذریعہ بنائے گا. جو آپ کئی لوگ جو موت کے آغوش میں جا چکے ہوں گے، آپ کے علم اور آپ کی جستجو اور آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ آپ کے ذریعے سے ان کو ایک نئی زندگی بھی عطا کرے گا. مگر یاد رکھیے کہ جو موجودہ دور ہے اس میں چاہے کوئی سیاستدان ہو یا پھر کوئی ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، اگر وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر جو علم آپ حاصل کریں گے وہ اس سے نہ صرف آپ استفادہ حاصل کر پائیں گے، نہ آپ کسی کو اس سے فائدہ پہنچا سکیں گے. اور یہ جو وقت اللہ آپ کو دیا ہے اس کو اچھا استعمال کریے، خوب استعمال کریے. اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو یقیناً اللہ کامیاب کرے گا، مگر اللہ آپ کو ایک بہترین انسان بنائے، ایک اچھا انسان بنائے، اور آپ کے دل میں اللہ مظلوموں کے لیے، غریبوں کے لیے اللہ آپ کے دلوں میں رحم پیدا کرے، کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے کسی ایک ڈاکٹر کے لیے. اور جس دن آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی نیتوں میں یہ تبدیلی آ جائے گی تو یقین جانیے پھر آسمان کی بلندیاں بھی آپ کے لیے ناکافی ثابت ہوں گی. کیونکہ ایک اخلاص کی بنیاد پر جب کام کیا جاتا ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے میں جتنے بڑے بڑے مسائل یا مشکلات آتے ہیں، انسان کی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ ان راہوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو میری آپ سے یہی دعا بھی ہے آپ لوگوں کے لیے اور گزارش بھی ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریے اور یہ عزم اور حوصلہ رکھیے کہ آپ جب یہاں سے کامیاب ہو کر نکل کر عملی دنیا میں جائیں گے تو آپ یقیناً انسانوں کے لیے ایک راحت اور رحمت کا باعث بنیں گے. کانگریس کے فلور لیڈر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کے 150ویں یوم پیدائش کو بڑے پیمانے پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے امن کے پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی ہے. 2 اکتوبر کو چار مینار سے شانتی ریالی گاندھی بھون تک نکالی جائے گی. اس ریالی میں کانگریس کی محاذی تنظیموں کے صدور کے علاوہ سٹی کانگریس کے صدر شریک ہوں گے. تلنگانہ کے ضلع اور منڈل سطح پر اس تقریب کو منعقد کیا جائے گا اور گاندھی جی کے پیغام کو عوام تک پہنچانے کا کام کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کی عوام کو بتکما تہوار کی موقع پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے بتکما تہوار کو تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کا مظہر قرار دیتے ہوئے اسے ریاست بھر میں جوش و خروش سے منانے پر زور دیا. بتکما تہوار قدرتی طور پر نوخیز ہوئے پھولوں کی پرستش کا ایک عظیم الشان تہوار ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ ان تمام تالابوں اور منادر میں جہاں بتکما تہوار منعقد کیا جا رہا ہے مناسب انتظام کریں. حیدرآباد میں 1908 میں آئی طغیانی کے 111 سال مکمل ہوئے ہیں. دواخانہ عثمانیہ کے پاس وہ املی کا درخت آج بھی اس واقعے کا گواہ ہے جس پر چڑھ کر 150 افراد نے اپنی جان بچائی تھی. ہفتے کو اس درخت کے پاس ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. طغیانی کے وقت کی تصاویر کا اسکولی طلبہ اور عثمانیہ کے ڈاکٹرز نے بھی مشاہدہ کیا. بعض تنظیموں کی طرف سے اس تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے تربیتی مرکز سے کامیاب ہو کر سب انسپکٹر اور پولیس کانسٹیبلز کی ملازمت حاصل کرنے والے امیدواروں کو
मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरबियती मराकज से कामयाब उम्मीदवारों ने कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान, रुकने बलदिया मुस्तफा अली मुजफ्फर और दीगर जिम्मेदारों एम ए अजीज, सरदार गुरप्रीत सिंह और राशिद बिन सईद के हमरा दारुस्सलाम में बैरिस्टर अवीसी से मुलाकात की। 23 कांस्टेबल्स और 2 सब इंस्पेक्टर्स की मुलाजिमत हासिल करने वाले इन उम्मीदवारों ने सदर मजलिस का तहदिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि सलाहियतें रखने के बावजूद मुनासिब तरबियत न मिलने की वजह से कई उम्मीदवार मुलाजिमतें हासिल नहीं कर सके, लेकिन इस मामले में वो खुशकिस्मत हैं कि एक विजन और मकसद के तहत बैरिस्टर अवीसी ने उनकी सलाहियतों को निखारने और परवान चढ़ाकर उन्हें बाइज्जत मुलाजिमतें हासिल करने का मौका फराहम किया है। कामयाब उम्मीदवारों ने बताया कि बैरिस्टर अवीसी ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो ईमानदारी के साथ कौम व मुल्क की खिदमत करें। कैंप इंचार्ज मंसूर अली खान ने बताया कि शहर बिलखुसूस पुराने शहर के बासलाहियत नौजवानों को महकमे पुलिस में मुलाजिमतें हासिल करने के काबिल बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुकम्मल तरबियत व रहनुमाई की जाती है। कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मोहम्मद अब्दुल अजीज, सरदार गुरप्रीत सिंह की निगरानी में फिजिकल फिटनेस करवाया जाता है और उर्दू मस्कन खिलवत में माहिर असातिज़ा अब्दुल हफीज, राशिद बिन सईद और डॉक्टर अब्दुल रहमान की निगरानी में तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करवाई जाती है। मंजूर खान ने बताया कि ताहाल मजलिस के इस कैंप से 190 कांस्टेबल्स और 5 सब इंस्पेक्टर्स मुंतखब हुए हैं और मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने साथ साथ अपने घर और खानदान का भी सहारा बने हुए हैं। मजलिस की तरफ से वबाई अमराज पर काबू पाने और मुतासरीन के इलाज के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। हफ्ते को हल्के मलकपेट के छावनी डिवीजन में रुकने असम्बली अहमद बलाला ने हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मरीजों के मुआयने किए और मुफ्त दवाएं तकसीम की। सैकड़ों अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मजलिस की तरफ से वबाई अमराज से निमटने के लिए अवाम में शऊर भी बेदार किया जा रहा है। इस मौके पर मुतल्लिका कॉर्पोरेटर मुर्तजा अली भी मौजूद थे। दूसरी तरफ बाजार घाट में भी मजलिस की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया है। मुतासरा अफराद में दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। नुमाइंदे कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर खान के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मनाए जाने वाले 2 रोजा जश्न रहमतुल आलमीन की इस्तकबालिया कमेटी का हफ्ते को पहला इजलास मुनक्किद हुआ। सदर नशीन इस्तकबालिया कमेटी जाफर हुसैन मेराज ने 5वीं बार उन्हें इस मकसद और बाविकार 2 रोजा जश्न की इस्तकबालिया कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर करने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि पहले इजलास में सदर नशीन जाफर हुसैन मेराज ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया और जश्न के इंतजामात के सिलसिले में इस्तकबालिया कमेटी के अरकान से ताउन की दरख्वास्त की है। इन्होंने बताया कि आइंदा इजलास में अरकान को इंतजामात के सिलसिले में वाकिफ करवाया जाएगा। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने दारुस्सलाम में तंजीम इस्लाह मुआशरा व अजाला मुनकरात की जानिब से तरतीब दिए गए इस्लामी कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और तंजीम के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल नईम और दीगर जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे। नीलोफर हॉस्पिटल के एचओडी ने मरीजों पर आजमाइशी तजुर्बों से मुताल्लिक लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एचओडी रवि कुमार ने बताया कि आला इख्तियारी मुतालियाती कमेटी की मंजूरी के बाद ही ऐसे तजुर्बे किए जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने बताया कि मुआशी तौर पर कमजोर मरीजों को कम कीमत पर दवाओं की फराहमी भी इसका मकसद है। रवि कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल के दूसरे शोबे की तरफ से उनकी नेकनामी को मुतासिर करने के लिए इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि बेबुनियाद इल्जामात हसद की वजह से लगाए जा रहे हैं, जबकि आजमाइशी तजुर्बों के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो कवायद वाज़ेह किए जाते हैं, इसी की बुनियाद पर आजमाइशी तजुर्बे किए जाते हैं।
حیدرآباد پولیس کی طرف سے پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے تربیتی کیمپ سے 950 نوجوان پولیس کانسٹیبل کی جائیدادوں کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں انور علوم کالج میں ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کمشنر پولیس نے منتخبہ نوجوانوں کو مبارکباد دی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس کی طرف سے منعقدہ تربیتی کیمپ میں 4000 نوجوانوں نے حصہ لیا تھا۔ شادی شدہ شخص کی تیسری شادی کے موقع پر دوسری بیوی شادی خانہ پہنچ کر جب اپنے شوہر سے سوال کرتی ہے تو بھری محفل میں اسے شوہر زدوکوب کرتا ہے۔ یہ واقعہ کاروان کے علاقے جھرہ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق یوسف گڑا کے ساکن امجد قریشی نے پہلے ایک غیر مسلم خاتون سے شادی کی، لیکن گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر گھر والوں نے ہی امجد کی دوسری شادی اس کی خالازاد بہن یوسف گڑا کی ساکن فرحینہ سے کروا دی۔ دونوں کو 4 بچے ہیں، ایک بچہ معذور بھی بتایا گیا، لیکن گزشتہ 6 مہینوں سے فرحینہ کو امجد نے اس کی والدہ کے گھر بھیج دیا۔ گزارے کے لیے رقم بھی نہیں دی جا رہی تھی۔ اب امجد قریشی تیسری شادی کر رہا تھا۔ کاروان جھرے کی ساکن لڑکی سے جب مقامی شادی خانے میں اس کی شادی کی تقریب کا استقبالیہ جاری تھا، دوسری بیوی فرحینہ وہاں پہنچ گئی اور اپنے شوہر سے بے وفائی اور بے رخی پر سوال کرنے لگی، لیکن رونچا برہم ہو گئے اور اپنے نئے سسرال والوں کے سامنے اپنی دوسری بیوی کو زدوکوب کیا۔ پولیس بھی مقام واقع پر پہنچ گئی۔ پوری شادی کی تقریب افراتفری کا شکار رہی۔ نوشا تیسری دلہن کے ساتھ چلے بھی گئے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ متعلقہ قاضی سے اس سلسلے میں صلاح و مشورہ کیا جا رہا ہے اور رپورٹ ملنے کے بعد امجد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نامپلی میٹرو اسٹیشن کے پاس نامعلوم شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ اس سلسلے میں کیس درج کیا گیا ہے۔ متوفی کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چادرگھاٹ پولیس کی جانب سے اے سی پی رویندر کی نگرانی میں شنکر نگر کے مختلف علاقوں میں تلاشی مہم چلائی گئی۔ اس دوران پولیس نے دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے 30 موٹر سائیکلیں ضبط کی۔ پولیس نے 3 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اتوار کو تلنگانہ سیکریٹریٹ پر تالا ڈال دیا جائے گا۔ تمام سرگرمیاں بی آر کے بھون منتقل۔ دسہرہ تہوار سے قبل انہدامی ٹینڈر طلب کرنے کا امکان۔ ورنگل شہر کے ماسٹر پلان کو جلد ہی قطعیت دی جائے گی۔ ماسٹر پلان سے عوامی نمائندوں کو کے ٹی آر نے کرایا واقف۔ اخلاص کے ساتھ غریب و مستحقین کا علاج کرنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو مشورہ۔ دکن کالج آف میڈیکل سائنس اسپورٹس ویک کا بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں افتتاح۔ شوہر کو تیسری شادی سے روکنے والی خاتون زدوکوبی کا شکار۔ بھری محفل میں شوہر کا حملہ۔ مقدمہ درج کرنے میں پولیس کا پس و پیش۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔